بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حصہ بیان کریں گے۔ اگر آدمی احسان کی وجہ سے کسی سے محبت رکھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا لائق تر ہے، یعنی زیادہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دوزخ سے بچایا اور جنت کی راہ پر چلایا، یعنی کفر سے بچا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جو حسن جمال کی وجہ کے سبب محبت رکھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے تمام جہان سے زیادہ حسن ظاہری اور باطنی آپ کو عطا فرمایا۔ اے عاشقان میلاد، گھر گھر گلی گلی دکان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منائیے اور سارا سال اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میلاد شریف منانے کی برکت۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے میلاد شریف میں یہ تاثیر ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے 1 سال تک وہاں خیر اور برکت، سلامتی و عافیت اور رزق کی وسعت اور مال کی کثرت رہتی ہے۔ اسی واسطے مکہ اور مدینہ میں، مصر و شام، یمن کے لوگ ہمیشہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے خوش ہوتے ہیں، ہمیشہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں اور زینت یعنی بننا سنورنا ظاہر کرتے ہیں اور کپڑوں میں خوشبو لگاتے ہیں، خیرات زیادہ کرتے ہیں۔ ولادت شریف کے واقعات و بیانات سننے کا مکمل اہتمام کرتے ہیں اور اسے بڑی کامیابی اور بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول میں پیر شریف کے دن ولادت کیوں ہے؟ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کسی بابرکت دن مثلا جمعہ اور یا بابرکت مہینے محرم یا رمضان میں نہ ہوئی، تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور وقت سے شرف ملا، یعنی بزرگی حاصل ہوئی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ خود وقت زمانے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضیلت پائی۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ عطار اب خوشی سے پھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، گزشتہ یعنی گزرے ہوئے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو ایک اور کسی کو زیادہ معجزے عطا کیے گئے، اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا ہوئے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ تھا، کسی کے سانس میں اور کسی کی آنکھ میں، مگر ہمارے آقا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں حضرت جبرائیل کی حاضری۔ شرح صحیح البخاری میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حبیب اللہ ہیں کی بارگاہ عالی میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت علامہ محمد مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے یوں نہ جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بغیر حضرت جبرائیل امی
علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ساری کائنات کے لیے نبی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسانی و جن بلکہ ملائکہ یعنی فرشتوں، حیوانات، جمادات سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل ایمان میں فرماتے ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول الثقلین یعنی انسانوں اور جنات کے نبی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی، اے جشن ولادت منانے والے عاشقان میلاد، ہم سب کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے آخری ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔ فرشتوں کا جھکا سر سوئے آدم کس کے باعث سے؟ تیرا ہی نور تھا اے رہنے والے سبز گنبد کے، برکت کا نزول۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیاری پیاری امی جان کی پیٹ شریف میں تشریف لائے تو ایسی بارش ہوئی کہ نہریں جاری ہو گئیں اور درخت سرسبز شاداب ہو گئے اور قبلہ قریش پر ہر طرف سے برکت نازل ہوئی۔ حالانکہ اس سے قبل غذا کی سخت کمی تھی، چنانچہ اس سال کا نام سنت الفتح الابتہاج یعنی کشادگی اور خوشحالی کا سال رکھا گیا۔ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، دشمن و دوست مفلس غریب و امیر، تیرے صدقے میں سب کا بھلا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے شاید یہ محاورہ سنا ہوگا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بات کو مختصر الفاظ کے ساتھ بیان کر دینا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، بہترین بات وہ ہے جو قلیل یعنی مختصر اور پر دلیل ہو۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر فضائل و کمالات کے ساتھ اپنی پاک ذات میں منفرد و بے مثال ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ جامع الکلم یعنی مختصر جملے کو زیادہ معنی بیان کرنے کے معجزے سے نوازے گئے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد سعدی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زبانیں سکھا دی تھیں۔ مرات المناجی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر تمام زبانیں جانتے ہیں۔ جب حضور جانوروں، پتھر، کنکروں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسانوں کی بولی کیوں نہ سمجھیں گے۔ ایک اور مقام پر ہے، ہمارے حضور زندگی شریف میں تمام زبانیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ لکڑی و پتھر کی زبان جانور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے تھے، اور اب بھی ہر زبان سے واقف ہیں۔ حضور کے روضے پر ہر فریادی اپنی زبان میں عرض و معروض کرتا ہے، وہاں ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں سے حاضر ہونے والے لوگوں سے انہی کی زبان میں بلا تکلف گفتگو فرماتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سب سے زیادہ شیریں یعنی میٹھی اور ادائیگی میں سب سے زیادہ جلد ادا ہونے والی تھی، گرفت میں لے لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بیان فرماتے تو سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے ہوتے، نامناسب بات ہرگز نہ فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے عرب میں گھوما پھرا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے فصحاء عرب یعنی بہت اچھے انداز سے عربی بولنے والوں کو بھی سنا ہے، لیکن آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس میں بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے وہ فصیح عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی پیاری پیاری گفتگو شریف پر قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی میٹھی اور دل نشین گفتگو کرنے والی زبان کسی کو بھی نہیں ملی۔ آپ کی مبارک گفتگو میں کوئی اعتراض نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان تو ایسا ہے کہ اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے پیارے آقا مولا آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان میں عربی بولنے والے ایسے ہیں جیسے گونگے ہوں، اور ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، بلکہ نہیں منہ میں زبان نہیں تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کے لیے ان کے جسموں میں جان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سب سے زیادہ فصیح ہیں، جبکہ آپ کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے، اس میں کیا راز ہے؟ تو شہد سے میٹھے بولنے والے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت یعنی زبان مٹ چکی تھی، حضرت جبرائیل اسے میرے پاس لائے اور میں نے اسے یاد کر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج آخری حصہ بیان کیا۔ اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔